تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم لوگ ہیوکو بیچ کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پر سوچن اور مسٹر جو کھڑے تھے اور کوئی بولتا ہے کہ ہم آ گئے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے۔ کورپنگل آتے ہوئے بولتی ہے کہ آ جاؤ، میں نے تمہیں کہا ہے نا، تم عجیب نہیں دکھ رہی، جلدی کرو ابھی۔ اور انہوں نے ابھی وہ سوئمنگ والی ڈریس پہنی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اینٹینا گل بہت شرما رہی تھی۔ پھر ہم اینٹینا گل کو دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کر سوچن ایک دم ہی پگھل جاتا ہے، اور اینٹینا گل سوچ رہی تھی کہ ایک بار میں واپس جاؤں پھر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ اس اورنج ہیئر والی لڑکی کے بارے میں بول رہی تھی۔ اسکورپین گرل تو کافی غصہ ہو رہی تھی اور بولتی ہے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ بس ایک ڈیکوریشن کے لیے ہے کہ میری ٹیل کو چھپا سکے، یہ ایک اصلی کا ٹیوب بھی نہیں ہے۔ اور سوچن اور اینٹینا گل تو آپس میں ہی لگے تھے۔ پھر اسکورپین گرل کی نظر ہانزو پر جاتی ہے، جہاں ہانزو ایک دم ڈولے شولے بنا کر مست کھڑا تھا، اور اسکورپین گرل کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ آخر تم دیکھ کیا رہی ہو۔ پھر سوچن مسٹر جو سے بولتا ہے کہ ہاں ذرا بات سننا، ویسے ہم یہاں سوئمنگ سوٹ میں کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہاں انویسٹیگیشن کرنے آئے ہیں، کوئی کھیلنے تو نہیں، اس لیے ان سوئمنگ سوٹس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس پر مسٹر جو بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے ہم یہاں کھیلنے نہیں آئے ہیں، لیکن ہمیں کھیلنا ہی ہوگا۔ جس پر سوچن کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق یہاں بریڈنگ فارم میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اکثر پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ اگر انہیں تھوڑا سا بھی شک یا اندازہ ہو گیا کہ ان پر کوئی نظر رکھ رہا ہے تو وہ یہاں سے اپنا بیس ہٹا دیں گے اور سارے ایویڈنس کو مٹا دیں گے۔ تو اسی لیے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جس سے ان کو ہم پر شک ہو۔ جس پر اینٹینا گرل بولتی ہے وہ تو بہت پروٹیکٹیو ہیں۔ تو مسٹر جو بولتا ہے ہاں، اور یہ ٹھیک بھی ہے، ان کو ہونا بھی چاہیے، وہ جس طرح کے کام کرتے ہیں اس میں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ٹورسٹ کی طرح دکھائی دیں اور ان کی نظر سے بچے رہیں۔ ہیوکم بیچ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹورسٹ آ سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو اتنا شک بھی نہیں ہوگا ہم پر، اور یہاں ویسے بھی ٹورسٹ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہمیں بس سسپیشیس چیزوں سے بچے رہنا ہے۔ تو چلو بیچ انجوائے کرتے ہیں، ہمارا اصلی مشن بعد میں دیکھیں گے اس کو ہم لوگ۔ اسی طرح وہ سارے لوگ بیچ میں انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ انجوائے کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے اور وہ لوگ کھانے بھی لگ جاتے ہیں۔ کھاتے کھاتے اچانک سوچن کو کچھ نوٹس ہوتا ہے۔ سوچن غور سے دیکھتا ہے تو اسے کچھ نظر آتا ہے، جہاں پر سوچن دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی دوربین سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی سوچن کو یہ پتہ لگتا ہے وہ فوراً سے دوسرے لوگوں کو بولتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے اور ہانزو بولتا ہے کیا یہ ان ورکرز میں سے ایک ہو سکتا ہے؟ اور مسٹر جو تو بول رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اچھی بات نہیں کہ ہم کسی کی نظر میں آئے ہیں۔ اور سب غصہ ہوتے ہوئے بولتے ہیں کہ ہمیں اس کو روکنا ہوگا، چاہے ہمیں فائٹ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ پھر ہم اس بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک طرف دیکھتا ہے اور پھر دوسری طرف دیکھتا ہے، اور پھر اپنا دوربین لے کر نکل جاتا ہے وہاں سے۔ اور پھر اس کو جاتا ہوا دیکھ کر سوچن بولتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا اس نے ہمیں نوٹس کیا ہوگا۔ ویسے سچی بات ہے، شاید وہ سچ میں پیٹرولنگ کرنے ہی آیا تھا۔ جس پر مسٹر جو بولتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو فالو کیا تو شاید ہم بریڈنگ فارم تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں رسک بہت زیادہ ہے، تو ابھی کے لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چلو واپس چلتے ہیں اپنے بیس پہ اور کچھ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ہمارا مشن کل سے صحیح سے سٹارٹ ہوگا، انویسٹیگیشن کا جو مشن ہے۔ ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت غور سے اس طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر ہمارا سین سوچن پر آتا ہے، جہاں وہ بولتا ہے اف، میں بہت زیادہ تھک گیا، میں تو سچ میں گھبرا گیا تھا جیسے ہی مجھے پتہ لگا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو۔ اور پھر کچھ دیکھ کر بولتا ہے لیکن یہ جگہ سچ میں مزے کی ہے، یہ وہ تصویریں تھیں جو انہوں نے بیچ پر نکالی تھی، ان کو ہی دیکھ رہا تھا، اور ان پکچرز کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ میں نے کب سوچا تھا کہ میں اتنی اچھی میموریز بنا پاؤں گا نیسٹ میں آ کر۔ پھر وہاں اینٹینا گرل آتی ہے اور سوچن سے بولتی ہے کہ اپنے ساتھ ہانزو کو بھی لے کر آؤ۔
مسٹر جو کچھ پلاننگ بنا رہے ہیں انویسٹیگیشن کے بارے میں۔ سوچن بولتا ہے ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے جلدی ہی، لیکن پھر بولتا ہے کیا ہانزو بھی نہیں ہے؟ کیا ہانزو کو بھی آنا ہے؟ اور پھر کچھ دیکھتا ہے جہاں پر ہانزو نہیں تھا، اور پھر کچھ نوٹس کر کے گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے کیا آخر وہ کہاں گیا؟ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور اس بوڑھے پر جو آرام سے بیٹھا ہوا تھا بیچ کے کنارے اور سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کو کوئی بولتا ہے کہ پھینک دو اسے۔ وہ اور کوئی نہیں ہانزو تھا جس نے اپنا پیر اس بوڑھے کی گردن کے پاس رکھ دیا تھا اور بولتا ہے کہ بتاؤ بریڈنگ فارم کہاں ہے؟ اپنے پیر کی جو نکیلی شیلز تھی ان کو بوڑھے آدمی کی گردن کے بہت قریب لے کر گیا تھا اور بولتا ہے کہ اگر تم نے کچھ گڑبڑ حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی، تو مجھے اچھے سے بتاؤ بریڈنگ فارم کہاں ہے تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس کے پاس میں سے ہی گزر جائے گا۔ یہ کتنا اچھا موقع میرے ہاتھ آیا ہے، اس مشن کا جتنا بھی کریڈٹ ہے سب میرا ہوگا، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اور اس بوڑھوں سے بولتا ہے جلدی کرو، بتاؤ مجھے، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھو بھی اس کی طرف دیکھ کر بولتا ہے ہے کیا تم ہانزو ہو؟ جو بات سن کر ہانزو شوق میں تھا اور بولتا ہے کیا تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ آخر میرا نام اسے کیسے پتا؟ وہ بوڑھو تو بس ہانزو ہانزو کرتا جا رہا تھا اور پھر بولتا ہے کہ میرا گرینڈ سن ہانزو، یہ تم ہی ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا، تم آخر واپس آ ہی گئے، اب تم میرے ساتھ ہی رہو گے نا، تم واپس تو نہیں جاؤ گے؟ جس پر ہانزو تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہاں ایک دوسرا آدمی تھا جو کہ بولتا ہے اس بوڑھے آدمی نے پھر سے ٹورسٹ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ تو ہانزو کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر ہانزو سب سے پہلے اپنا پیر چھپاتا ہے تو وہ دوسرا آدمی ہانزو کے پاس آ کر بولتا ہے کہ پلیز تم اس سے تنگ مت ہونا، یہ بوڑھا آدمی کافی پریشان ہے تو تم اس کی حالت سمجھ ہی سکتے ہو۔ جس پر ہانزو بولتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پوتا جو یہاں تھا وہ اس آئلینڈ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تب سے جب کوئی ٹورسٹ یہاں آتا ہے اور جوان ہوتا ہے تب یہ اس کو اپنا پوتا سمجھ لیتا ہے۔ جس پر ہانزو بولتا ہے لیکن اس نے جو میرا نام لیا وہ کیا؟ اس پر وہ دوسرا آدمی بولتا ہے کہ یہ شاید اس کے پوتے کا نام ہے، اتنا تو مجھے پتا ہے۔ اور اس بوڑھے آدمی کا کہنا ہے کہ بوڑھے آدمی کے مطابق ان کا پوتا جو انہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا وہ یہاں سے گیا تھا پیسے کمانے کے لیے اور کہا تھا کہ میں پیسے کما کر ہی لوٹوں گا۔ ویسے مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب جھوٹ کہا تھا، وہ اس بوڑھے آدمی کو چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ یہ بس اس کے اوپر ایک برڈن تھا۔ اس کے بعد سے یہ انتظار میں رہتا ہے اپنے گرینڈ سن کا واپس لوٹنے کے، اور جب بھی کوئی بوٹ آتی ہے تو اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ ویسے اب مجھے بھی کام پر جانا ہے اور تم بھی جلدی کرو، واپس جاؤ، کہیں یہ تمہیں پھر سے پریشان نہ کر دے۔ ہانزو سوچتا ہے کیا اسے ابنڈن کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک بوجھ تھا، اور پھر اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی ہے جہاں اس کو سب تانے دے رہے تھے کہ تم ایک بوجھ ہو ہماری ٹیم پر۔ ایسے ہی ہانزو اپنی سوچوں میں ہی ڈوبا تھا، لیکن اتنے میں ہی وہ بوڑھا آدمی ہانزو کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو مجھے واپس گھر لے چلو، مجھے بھوک لگی ہے۔ جس پر ہانزو اس کو لے کر اس کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کو گھر پہنچا کر وہاں لٹاتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ یہ گرینڈ پا بریڈنگ فارم کا ورکر نہیں ہے، میں نے پھر سے غلطی کر دی، یہ بول کر وہاں سے جانے لگ جاتا ہے۔ پھر ہم اس دوربین کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی آ کر اس کو اٹھاتا ہے۔ سوچن اس دوربین کو اٹھا کر بولتا ہے کیا یہ تو ٹوٹا ہوا ہے لیکن ابھی یہ ضرور نہیں، اور پھر دوڑنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے ہانزو کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اسی طرح سورج ڈوبنے لگ جاتا ہے اور پھر ہم ایک بوٹ کو دیکھتے ہیں جس میں ایک آدمی تھا اور بولتا ہے کہ آخر کار میں پہنچ ہی گیا۔ مجھے اس بات کی حیرت ہے آخر شنگیایون نے مجھے اس جگہ پر کیوں بلایا ہے، اور شاید وہ اتنا بول ہی پاتا ہے، لیکن پھر ہم اس کی ونگز دیکھتے ہیں اور وہ اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یا شاید یہاں کوئی اور ڈریگن فلائی ہے میرے جیسا۔ تو اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں۔